امام مسجد اگر معذور ہو اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا، نہ رکوع کر سکتا ہے، اس صورت میں وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ حالانکہ مسجد کے اندر ایسے نمازی جو اس کے پیچھے موجود ہیں جو کہ نماز کروا سکتے ہیں، امامت کروا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنے ایام میں، زندگی کے آخری ایام میں آپ نے نمازیں کرائیں، اور اس وقت آپ بیٹھے ہوتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اقتداء کی، اور باقی جو اصحاب تھے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کی۔ تو اس طرح امام کا بیٹھ کے پڑھنا تو جائز ہے کہ نماز وہ پڑھائے بیٹھ کر، تو اس میں ہمیں کوئی مستقل ایسی دلیل تو نہیں ملتی کہ کوئی مستقل طور پہ ایسے ہو امام جو کوئی عذر ہو جس کو، اور وہ صحیح پڑھا نہ سکتا ہو پورے طریقے سے۔ اچھا، وہ ایسے پڑھائے گا بھی تو جو پیچھے مقتدی ہیں ان کے ذہن میں مختلف آئیں گے، یار جب صحیح لوگ موجود ہیں یعنی جو معذور نہیں ہیں اور وہ قرآن مجید بھی پڑھے ہوئے ہیں اور کرانے کے اہل بھی ہیں، تو پھر ان کو موقع دیا جائے۔ ہاں، اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ایک امام ہے وہ 20 30 40 سال وہ اسی مصلی امامت پہ امامت کرواتے رہے، ان کو کوئی عذر لاحق ہوا اور وہ ہوں بھی ایسے ایام میں کہ جیسے ان کی آخری عمر کے ایام ہوں، تو ان کو بہرحال ان سے امامت لینی نہیں چاہیے، یہ ان کی حق تلفی ہوگی اگر درست ہو اور بعد میں کوئی بعد میں کوئی پرابلم آئی اور وہ ایسے سمجھے کہ جیسے ان کو آپ جو ہے نا حوصلہ افزائی ان کی کر رہے ہیں، ان کی تحسین کر رہے ہیں، اور ان سے ان کا مقام نہیں لے رہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان سے آپ یہ ان کا مقام لیں تو یہ ان کے لیے نا ان کے لیے بہت دشوار ہو اور بہت بھاری ہو کہ جس میں میں پڑھاتا رہا، چلے مجھے عذر لاحق ہوا ہے نا۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے شریعت کی طرف سے اجازت تو ہے، لیکن اگر کوئی متبادل لوگ موجود ہیں اور امام صاحب کو آپ اچھے طریقے سے، آپ نے سنا ہوگا کہ کئی ممالک میں ایسے ہوا کہ امام صاحب جب اس قابل نہ رہے کہ وہ امامت کرائیں، تو انہوں نے ان کو باقاعدہ بڑی خطیر رقم دے کے، جیسے پینشن یا ایک الاؤنس دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں کی انتظامیہ نے انہوں دے کے بڑے اچھے طریقے سے انہیں رخصت کیا کہ یہ 40 سال ہماری امامت کراتے رہے، اب یہ نہیں کر سکتے، اب ان کا یہ۔ تو ایسے لوگوں سے ایسا رویہ کرنا چاہیے، اور ویسے خوشی سے اگر ان سے آپ اجازت لے لیں اور ان کے متبادل کوئی آ جائیں تو یہ اچھی صورت ہوگی، کیونکہ جب بھی وہ نماز پڑھیں گے تو پیچھے کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور کھڑا ہوگا، کوئی کہے گا یار جب صحیح لوگ موجود ہیں تو ضرور انہوں نے کرانی ہے۔ تو اس فتنے سے بچنے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ ان کو مارجن دیں، ٹھیک ہے، یعنی ان سے آپ معذرت کر لیں اور کسی اور کو کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ میں بھی یہی عرض کروں گا، شیخ صاحب نے جو فرمایا درست فرمایا۔ میں وہ فقہی لحاظ سے بتا دوں کہ کیا معذور شخص کے پیچھے وہ نماز ہو سکتی ہے، معذور شخص امامت کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا؟ تو اہل علم کا جو ہے نا وہ یہی ہے، ہمارے اہل علم کا، کہ معذور شخص امامت کرا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے سے گر گئے تھے، پاؤں کے اندر چوٹ آئی، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اپنے بالا خانے کے اندر ہی صحابہ کرام کو نمازیں پڑھاتے تھے، جو وہاں پر عیادت کے لیے جاتے تھے تو وہیں پر نمازیں پڑھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ کرام ایک دفعہ کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا تم بھی بیٹھ کے میرے پیچھے نماز پڑھو۔ اسی طرح آخری عمر میں بھی ایسے ہی تھا، آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور جو ہے نبی مقتدی جو تھے وہ کھڑے تھے۔ اسی طرح جو شخص اندھا ہے، نابینا ہے، یہ بھی ایک عذر ہے، اب اس کے پیچھے نمازیں صحابہ کرام نے پڑھی ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ان کو والی مدینہ بنا کے چھوڑا ہے اور وہ نمامت کراتے تھے باقاعدہ۔ تو معذور شخص کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، تو یہ بھی معذور ہی ہے۔ لیکن اگر مسجد والوں کی اکثریت جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ان کی اکثریت اس پہ راضی نہیں ہے، تو اب اس کو امامت نہیں کرانی چاہیے، بدل دینا، امام بدل۔ اور اگر ان کی اکثریت وہ راضی ہیں اس کی امام ہونے پر، کسی شرف کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، یا قدیم وقت سے وہ امامت کرا رہا ہے، تو پھر اس صورت میں درست ہے۔ چھوٹی سی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس کی طرف شیخ صاحب نے بھی اشارہ کیا، اگر وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو آپ بھی بیٹھ کے پڑھیں۔ تو یہ حکم ہے جواز کے لیے، یعنی ایسا آپ کر سکتے ہیں اور اس کے برعکس بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں۔